جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکنے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو آہ کرنے سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرنا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کرنا۔ اگر کبھی لگے کہ تم اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم کو یاد کرنا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تو تم نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کرنا، جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی پر اللہ کے حکم کو مانا تھا، تو تم بھی ماننا۔ اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا مذاق اڑائیں تو نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا۔ آج مسلمان دنیا میں مارا اس وجہ سے گھوم رہا ہے کہ دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی کے معیار بدل گئے۔ جن چیزوں میں کامیابی تھی ان کو ناکامی سمجھ لیا اور جن چیزوں میں ناکامی ان کو کامیابی سمجھ لیا۔ ہمارا رہنما، ہمارا رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی زندگی میں ہی کامیابی ہے، لیکن دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ذہنی غلام بن گئے۔ کافر آدھے سر کے بال کٹاتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے، وہ پینٹ پھاڑ کے پہنتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے۔ اس غلامی کی زندگی سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، دین کی محنت، جو سارے انبیاء نے کی۔ تمام نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر، استقامت، ہمت، تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ اپنے نبیوں کی زندگیوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں۔